جانب سے اس طرح کہا گیا ہے۔ پاکستان سے امریکہ توقع کرتا ہے کہ 3 دن کے اندر نتائج دے۔ خود ایک عرصے سے وہ افغانستان میں لگا ہوا ہے، اس کی لاکھوں کی تعداد میں فوجی وہاں موجود ہیں اور وہ وہاں پر کچھ نہیں کر پایا۔ پاکستان تو ضرب عضب کو لے کر پھر بھی بہت جلدی بہت بہتر نتائج حاصل کر چکا ہے اور بہتر ڈائریکشن میں آگے بڑھا ہے۔ اسٹل امریکہ از ناٹ سیٹسفائیڈ۔ وائی؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھیں، بنیادی چیز یہ ہے کہ امریکہ نے، جیسے آپ کے سامنے بھی جنرل صاحب نے بات رکھی، آپ نے بھی 3 مہینے پہلے اوباما کی وہ تقریر سنی تھی، انہوں نے انٹینشلی اس خطے کے اندر اگلے 10 سال اپنے کچھ مقاصد حاصل کرنے ہیں۔ ان مقاصد کے اندر یہ چیزیں بالکل جو ہے نا کلیئر ہیں، اس میں کوئی اپنی طرف سے کوئی کنسپائریسی تھیوری نہیں ہے۔ ایک تو انہوں نے پاکستان کا ایٹمی پروگرام جو ہے نا ڈیفیوز کرنا ہے، اس کو کیپچر کرنا ہے، اس کو تباہ و برباد کرنا ہے، یہ ان کے ایجنڈے میں ہے۔ اس کے بعد اس خطے کے اندر پاکستان کو 2 سے 3 حصوں میں تقسیم کرنا ان کا ایک پچھلے 25 سال پرانا جو ہے نا ان کا ایک پلان ہے، ٹھیک ہے جی، جس کے رستے میں بنیادی رکاوٹ اس وقت پاک فوج اور پاک فوج کے ساتھ جو ہے نا آپ کا ایٹمی پروگرام ہے۔ اب مسئلہ یہ ہے، احمد وال گاؤں ہے ضلع نوشکی کا، وہاں پہ آپ کا یہ حملہ ہوتا ہے۔ زابل شہر ہے جہاں سے جو ہے نا وہ ایران کے وہ چلتا ہے۔ زابل شہر سے احمد وال تک کا جو آپ کا بائی روڈ سفر ہے نا وہ 1238 کلومیٹر ہے۔ اس 1238 کلومیٹر میں سے 850 کلومیٹر جو ہے وہ ایران کی ٹیریٹری ہے۔ جب وہ وہاں سے چلا تو وہ 850 جو کلومیٹر اس نے جو نا وہاں موو کیا، اس وقت کیا وہ اس کی ریکی نہیں ہو رہی تھی؟ اس کی ریکی ہو رہی تھی۔ اس وقت اس کے اوپر کیوں نہیں اٹیک ہوا؟ بنیادی مقصد یہ تھا کہ پاکستان کو ملائن کرنا ہے، پاکستان کو جو ہے امبیرس کرنا ہے، پاکستان کو پوری دنیا کی عوام کے سامنے ایک مشکوک، ایک ولگر، ایک جناب ایسا ملک کے طور پہ پیش کرنا ہے کہ جہاں پہ جناب گنڈا گردی، دہشت گردی، عالمی دہشت گردوں کی پناہ گاہ، اس کو ثابت کرنا ہے۔ اب ایک چیز بتائیں مجھے، امریکہ کے لیے بڑا آسان ہے، کسی بھی فرد، کسی بھی گروہ، کسی بھی تنظیم کو وہ پہلے اپنا دشمن قرار دیتے ہیں، پھر اسی فرد، اسی گروہ، اسی تنظیم کو اپنے اس ملک جس کو انہوں نے تباہ کرنا ہوتا ہے وہاں پہ پروان چڑھاتے ہیں، پورے طریقے سے فنڈنگ کر کے، اسلحہ دے کے، فزیکل، مانیٹری، لاجسٹک سپورٹ دے کے۔ جب وہ پروان چڑھ جاتا ہے پھر اس کو مارنے کے لیے اصل ٹارگٹ وہ نہیں ہوتے، اصل ٹارگٹ وہ دوسرا ملک ہوتا ہے جہاں پہ اس کو پروان چڑھایا جاتا ہے۔ یہی لیبیا کے اندر ہو رہا ہے، یہی سیریا کے اندر ہو رہا ہے، یہی عراق کے اندر ہوا، یہی افغانستان کے اندر ہوا، اصل میں اب یہی پاکستان کے اندر ہو رہا ہے۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ جو ڈرون حملہ ہوا ہے یہ انتہائی سویئر ہے پاکستان کی سوورینٹی کے لیے اور بلوچستان کے مستقبل کے لیے، لیکن بدقسمتی سے کس انداز سے پاکستان کا مشیر خارجہ طارق فاطمی وہ اس ڈرون اٹیک کے حوالے سے آنکھیں دکھائے امریکہ کو کہ وہ تو سسر ہے۔ سیکٹری خارجہ ہیں طارق فاطمی صاحب، مشیر خارجہ سرتاج عزیز۔ میں آپ کی طارق فاطمی کی بات کر رہا ہوں، جی سرتاج عزیز صاحب ہیں۔ جی طارق فاطمی صاحب کی میں ایک بات کر رہا ہوں کہ وہ ڈائریکٹر CIA کے سسر ہے۔ کیا ان کے اندر جرت پیدا ہوگی کہ وہ امریکن اسٹیبلشمنٹ کے سامنے یا امریکن کسی ایک کلرک کے سامنے بھی جو ہے نا ڈرون اٹیک کے حوالے سے کوئی بات کریں؟ نہیں، یہ آپ سے کس نے کہہ دیا ہے وہ ان کے سسر؟ بالکل، میں آپ کے پروگرام کے اندر جو ہے نا بالکل اوپنلی کہہ رہا ہوں کہ وہ امریکن CIA کا ڈائریکٹر جو ہے نا اس کے سسر ہیں، اس کی ایک بیٹی جو ہے نا اس کے ساتھ بیاہی ہوئی ہے۔ آپ کے پاس کوئی ثبوت ہے اس پر؟ بھائی جی یہ تو اوپن بات ہے یار، یہ کوئی میں اپنی نہیں، اوپن بات ایسے سر وہ ہوا میں نہیں نہ ہوتی ہے، اوپن بات ود ڈاکومنٹ ہوتی ہے۔ مجھے ارسلان آپ یہ بتاؤ، ایسا ملک کہ جس کے مشیر خارجہ اور سیکٹری خارجہ ایسے لوگ ہوں، وہ کس انداز سے امریکہ کے سامنے جو ہے نا آنکھیں دکھائیں گے؟ یہی وجہ ہے کہ جب پرسوں جنرل راحیل شریف سے ملاقات ہوئی ان کی، تو سرتاج عزیز کی یہ رپورٹ آ رہی ہے جو نا الیکٹرانک میڈیا سے لے کے پریس میڈیا میں، کہ انہوں نے اچھی خاصی کلاس لی کہ بھئی کیا کر رہے ہو آپ، سیکٹری خارجہ آپ جو ہے نا مشیر خارجہ ہو، کیا کیا آپ نے اس ڈرون حملوں کے حوالے سے؟